بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کا شیڈول جاری نہیں ہوا۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے بتایا ہے کہ انٹرنیشنل پروازوں کی مرحلہ وار بحالی کے لیے کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ واضح رہے کہ ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ پر ایک پیغام وائرل ہو گیا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ محکمہ شہری ہوابازی نے انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کے لیے شیڈول جاری کیا ہے۔ نامعلوم ذرائع سے پھیلائے جانے والے پیغام میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 اگست سے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال ہوں گی۔ 23 اگست سے سعودی شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی، جبکہ 16 ستمبر سے انٹرنیشنل پروازوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی۔ محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا شیڈول اس کی طرف سے جاری نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی کا فیصلہ متعلقہ سرکاری ادارے کریں گے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سوشل میڈیا صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ خبریں مستند ذرائع سے حاصل کیا کریں۔ کیا وزٹ ویزا اقامے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، جبکہ ملک میں موجود غیر ملکیوں کی ان کی مرضی سے مرحلہ وار خصوصی پروازوں کے ذریعے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں اقامہ قوانین کے حوالے سے قارئین سوالات ارسال کر رہے ہیں۔ بعض اہم سوالات کے معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فوری جواب دیا جا رہا ہے۔ احمد خان کہتے ہیں، میرا اقامہ گم ہو گیا ہے، کیا دوسرا اقامہ حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنا ہوگا؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں رہائشی پرمٹ کے لیے اقامہ جاری کیا جاتا ہے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ قانونی طور پر مملکت میں مقیم ہیں۔ اقامہ وہ دستاویز ہے جسے گھر سے باہر جاتے وقت ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات چیکنگ کے دوران تفتیشی اہلکار اقامہ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہوگا تو قانونی خلاف ورزی درج کرتے ہوئے ڈپورٹیشن سینٹر بھیج دیا جائے گا، اور اقامہ پاس نہ ہونے پر آپ کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اقامے کی گمشدگی کے حوالے سے دریافت کیا ہے تو اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ اقامہ گم ہونے پر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ اقامہ گم ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ درج کرائی جائے۔ عبداللہ قریشی نے سوال کیا ہے کہ میں نے والدہ کو وزٹ ویزے پر بلایا، اس کے بعد حالات کرونا کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ والدہ جو وزٹ ویزے پر آئی ہیں مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ مزید یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایجنٹ کا کہنا ہے کہ وہ وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرا سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ قانونی طور پر وزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے اقامہ حاصل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ امیگریشن قوانین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ وزٹ ویزے کو اقامہ میں تبدیل کیا جا سکے۔ کرونا کے موجودہ حالات میں جبکہ فضائی سفر پر پابندی عائد ہے، اس حوالے سے ایوان شاہی کی جانب سے وزٹ ویزے پر مملکت آنے والوں کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کرنے کے احکامات صادر کیے گئے ہیں، جن پر عمل درآمد مرحلہ وار جاری ہے۔ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کے اشتراک سے وزٹ ویزوں کی مدت میں توسیع کر دی جائے گی، جس کے لیے کسی قسم کی اضافی فیس بھی نہیں لی جا رہی۔ تاہم سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے متعلقہ ادارے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یومیہ بنیاد پر مختلف محکموں اور وزارتوں سے حاصل ہونے والی رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد وزارت منصوبہ بندی کو فیڈ بیک دی جاتی ہے، جہاں حالات کو دیکھتے ہوئے سفارشات مرتب کر کے متعلقہ ادارے کو ارسال کی جاتی ہیں۔ جہاں تک وزٹ ویزے کو اقامے میں تبدیل کرنے کا سوال ہے تو سب سے پہلے اس بارے میں کسی ایجنٹ کو رقم نہ دیں، کیونکہ ایسے متعدد واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جن میں لوگ اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے آپ کسی بھی ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر قسمت میں والدہ کی خدمت کرنا ہے تو اس کا کسی نہ کسی طرح سے بندوبست ممکن ہے۔
اس امر کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں انسانی حالات کو بے حد اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں سعودی یا غیر ملکی کی تفریق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا معاملہ حقیقت پر مبنی ہے اور والدہ کی دیکھ بھال کرنے والا وہاں کوئی نہیں اور آپ کی ماہانہ آمدنی ایسی ہے کہ آپ والدہ کو بھی اپنے ہمراہ رکھ سکیں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے والدہ کا اقامہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقامہ جاری کرنے کا اختیار وزیر داخلہ کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ درخواست میں اپنے حقیقی حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے اپیل کریں کہ والدہ معمر ہیں اور ان کا وہاں کوئی نہیں، تو ممکن ہے آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے وزیر داخلہ اپنی صوابدید پر والدہ کو اقامہ جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیں۔ مکہ میں بھاری مشینری چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے کہا ہے کہ بحرہ پولیس نے بھاری مشینری چوری کرنے والے 6 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے ملزمان کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ گروہ کے ارکان سعودی ہیں۔ یہ بھاری مشینری چوری کر کے انہیں کھول کر پرزوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور پھر یہ پرزے مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے۔ ترجمان کے مطابق گروہ کے تمام ارکان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق چوری اور لوٹ مار کے واقعات میں اب غیر ملکیوں کے ساتھ مقامی شہریوں کے نام آنے لگے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی اس طرح کی وارداتوں کی کوریج بھی کر رہی ہے۔ مسجد الحرام میں عام نمازیوں پر پابندی برقرار۔ حج سیکیورٹی اسپیشل فورس کے کمانڈر میجر جنرل محمد الاحمدی نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرے اور عام نمازیوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے۔ آئندہ ایام میں بھی پابندی پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل محمد الاحمدی سے پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تھا، کیا وقوفہ عرفہ کے دن مسجد الحرام میں افطار کی اجازت ہوگی؟ تو ان کے سوال کے جواب میں حج سیکیورٹی اسپیشل فورس کے کمانڈر نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے باشندے 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ مغرب کی نماز مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں اور وہیں افطار کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ 9 ذی الحج وقوفہ عرفہ کے دن دونوں مقدس مساجد کی خواتین بڑی تعداد میں جمع ہوتی رہی ہیں۔ حج سیکیورٹی اسپیشل فورس کے کمانڈر نے مزید کہا ہے کہ اس سال صورتحال مختلف ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے عمرے اور عام نمازیوں کی آمد پر پابندی تھی اور رہے گی۔ واضح رہے کہ اہل مکہ وقوف عرفہ کے دن کو عام زبان میں یوم الخلیف کہتے ہیں۔ اس دن مکہ کے خاندان مسجد الحرام پہنچ جاتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ مقدس شہر کی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں۔ یاد رہے کہ حج کی وجہ سے کسی بھی ایسے سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کو جس کے پاس حج اجازت نامہ نہیں ہوتا، اسے وقوف عرفہ کے دن مکہ مکرمہ جانے نہیں دیا جاتا، جبکہ اجازت نامہ رکھنے والے 9 ذی الحج کو مکہ اس لیے نہیں جاتے کیونکہ انہیں حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جدہ میں قربانی کے لیے کہاں کہاں انتظام ہیں؟ جدہ میں عید الاضحیٰ پر 7 بکرا منڈیوں اور 4 سلاٹر ہاؤس میں قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے لیے بکرا منڈیوں اور سلاٹر ہاؤسز کی منظوری دی ہے، جبکہ حفاظتی تدابیر اور صحت و ضوابط کی پابندی کے ساتھ کیٹرنگ مطابق کو بھی قربانی کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سیکریٹری میر محمد الزہرانی نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا ہے کہ حج موسم میں مقامی باشندوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سرگرمیوں اور حج مہمانوں کی آمد کے پیش نظر 19 بلدیاتی کونسلوں اور عوامی بازاروں سے تفتیشی دورے بڑھا دیے گئے ہیں۔ سیکریٹری میر جدہ نے مزید کہا ہے کہ میونسپلٹی کی ٹیمیں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی سختی سے پابندی کرائیں گی۔ اس مقصد کے لیے تفتیشی دورے بڑھا دیے گئے ہیں۔ جدہ میونسپلٹی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قربانی کے جانور مقررہ مقامات سے ہی خریدیں اور اجازت یافتہ سلاٹر ہاؤس ہی میں جانور ذبح کریں اور کروائیں۔ بکرے کے لیے گھومنے والوں سے کسی قسم کا سودا نہ کریں۔ جو شخص بھی مقررہ ضابط اور حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔